پٹ پٹ رواں یاد آون گناہ پرانے۔ نامکمل گفتگو صرف ایک حصے کو ظاہر کر سکتی ہے جس سے غلط فہمی اور گمراہی پیدا ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کسی مرشد یا شیخ کی گفتگو کا صرف ایک حصہ سنتا ہے تو وہ غلط طور پر یہ سمجھ سکتا ہے کہ وہ شخص کچھ ایسا کہہ رہا ہے جو اس کے اپنے عقائد کے خلاف ہے۔ تاہم اگر وہ گفتگو کا پورا حصہ سنتا ہے تو وہ ممکنہ طور پر یہ سمجھ سکتا ہے کہ شیخ صاحب کا اصل مقصد کچھ مختلف تھا۔ لہٰذا پرسکون ماحول میں بیٹھ کر مکمل گفتگو سننے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں کہ طریقت ایک پیچیدہ نظام ہے جسے سمجھنے میں وقت اور محنت لگ سکتی ہے۔ نامکمل گفتگو سے بچ کر آپ اسے بہتر طور پر سمجھنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ پٹ پٹ رواں یاد آون گناہ پرانے۔ پٹ پٹ رواں یاد آون گناہ پرانے۔ کرے خشک کھیتی کو پھل میں ہرے۔ تو رحمت پہ آئے تو اسیاں دھلے سب۔ طوائف کتے کو پانی پلا دے۔ بغیر توبہ کے بخش دیا، کرم آ گیا۔ ساری عمر کبیرہ گناہ کیے، کتا پیاسا تھا، اس نے پانی نکالا پلایا اس کو۔ طائفہ نے تو رحمت پہ آئے تو اسیاں دھلے سب۔ طوائف جو کتے کو پانی پلا دے۔ کوئی غمگین تھا، پریشان تھا، لیکن سچی پریشانی ہوگی اس کو، شاید سچی ہوگی۔ اس کے پاس ایک آدمی آ گیا، یہ واقعہ کہیں ہوا ہے طریقت والوں میں۔ اس نے کہا اس شخص کو، مجھے آقا جی کا سامنا ہوا تقاضۂ کرم میں، جیسے آمنا سامنا ایسے ہوتا ہے۔ اور انہوں نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، میری طرف سے اس کو یہ دے دو جو کچھ بھی تھا۔ پریشان تھا نہ سچا، اور سوچ رہا تھا اگر کوئی بچائے گا تو یہی بچائیں گے۔ سچی سوچ تھی، ایسے نہیں کہ بس کتابوں پہ تقریریں لکھا دیں اور نعتیں گانے، اس پر خبر آ جاتی ہے، لوگوں میں بند کے بیٹھ جانا، منحوس آدھا گھنٹہ انتظار کرنا، بدبخت مرتے بھی نہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں آگے۔ اوہ قسمت سچی تھی نا، اس کو سانس آئی کہ پریشانی چلی گئی، خیر ہو گئی۔ اگر پیغام دیتے ہیں ایسے دیتے ہیں، تمہارا یقین بنائیں گے اور تم سچے ہو چکے ہو، تمہیں معافی بھی دلائیں گے اور دکھائیں گے تم کو یہ آگ تھی، جہنم تھی، ادھر جا رہے تھے تم۔ اس کا تو یقین بنے گا جس نے دیکھا گیا، لیکن تم کو شیخ نے بچایا ہے، سکھایا ہے، اب تم اس طرف جا رہے ہو۔ طریقت میں وعظ نہیں ہوتے، بیان نہیں ہوتے، یقین بنائے جاتے ہیں۔
جس میں اس کو شک بھی نہ پڑے، شک بھی نہ پڑے. اور تم پہلے ایسے ایسے کرتے تھے. انسان کچھ ایسے ایسے کرتا ہے تو پھر بڑا چھپاتا ہے. جب یہ بات بتا دی نا، وہ سمجھ گیا یہ انہی کی طرف سے آیا کہ یہ بات میں مر بھی جاؤں نہیں بتاؤں گا کسی کو، یہ کیسے مجھے اس نے بتا دی. یقین بن گیا نا، وہ ہکا بکا رہے. یہاں ان کے لیے آتے ہیں نا تو دل کو صاف کر کے آیا کرو، اپنا وزن لے کے مت بیٹھا کرو. خدا اور آقا جی کے سامنے کسی کا وزن ہو سکتا ہے؟ چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ عابد ہو، حافظ ہو، سید ہو، کچھ بھی ہو، آقا جی کے سامنے کسی کا وزن نہیں ہے. صحیح ہے غلط ہے؟ ہاں. تو بس یہ سوچے بھی ہونی چاہیے، کسی کا وزن نہیں. وہ تم کو جب دیکھیں گے تم ایسے ہو، تم کو ایسا با وزن بنا دیں گے، دنیا تم سے ڈرے گی کہ اس کی زبان سے کچھ نکل نہ جائے. جب وہ اس طریقے سے جڑتا ہے، خدا اس کی زبان بن جاتا ہے، خدا اس کی آنکھ بن جاتا ہے. جو چاہتا ہے ہونے لگتا ہے کہنے سے پہلے. ایک چیز چاہی، پھر دعا مانگنے بھی دعا مانگی چاہی ہونے لگ گئی. ایسے بھی ہوتا ہے نبی کریم سے جڑنے سے، لیکن وہ جڑا نہیں جاتا جب تک کہ فنا فی الشیخ نہ ہو. یہ اتفاقی مسئلہ ہے طریقت کا، بالاتفاق سب کا، جب تک کہ فنا فی الشیخ نہ ہو، بالاتفاق. اور یہ دھوبی کا کتا ہے، کبھی اس شیخ کے پاس چلا گیا، کبھی اس شیخ کے پاس چلا گیا، ہر جگہ چلا گیا. دھوبی کا کتا. یہ عوام الناس ہے، ان کے لیے بس جہاں سے بھیک مل جائے. جو جڑ گیا وہ شہزادہ ہے، اس کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. ہاں، نہ کسی ولی کے پاس جانے کی ضرورت ہے، نہ کسی مزار پہ جانے کی ضرورت ہے. اتفاق ہو جائے تو ولی کا بھی ادب ہے، مزار کا بھی ادب ہے، فاتحہ بھی اتفاق. لیکن نیت لے کے نہیں جانی اس شیخ سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے، اس مزار سے فیض لینا. اس نے کسی سے فیض نہیں لینا، وہ شہزادہ ہے. یہ فنا فی الشیخ کی عادت. بلکہ کسی شیخ کا تصور بھی نہیں کرنا ہے، کوئی بھی ہو. فنا فی الشیخ کا یہ ہے، کسی شیخ کا تصور بھی نہیں کرنا، خیال تک نہ آئے. کہتے کسی کو طریقت میں شیخ کے ذریعے سے کرم ہوا، آقا جی کا سامنا ہوا اس کو صلی اللہ علیہ وسلم. سامنے میں سامنے ہی تھا، جاگتے ہوئے بیٹھا ہی ہوا تھا. اس کو کسی اہل طریقت بڑے شیخ کا تصور آ گیا. وہ منہ سے تو نہیں بولا، آقا جی کو سب پتہ ہوتا ہے، کوئی بتایا نہ بتایا. تو آقا جی نے اس کی طرف ایسے دیکھا، کہا یہ خیال بھی نہیں آنا چاہیے جو تمہارے میں کیوں کسی طرح کا تصور آیا. ہاں، غیرت شیخ. جیسے ہم سب نبیوں کو مانتے ہیں، مانتے نہیں مانتے، لیکن کسی کی بے ادبی کرنا، کسی کی یہ منع ہے، منع. لیکن تصور کسی نبی کا نہیں کرنا. تصور کرنا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نہ کلیم کا تصور، نہ کلیم کا تصور، نہ خیال طور سینہ. میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ. دل مدینہ ہے، جگر مدینہ ہے، پھر بھی ڈھونڈتا ہوں کدھر مدینہ ہے. دل مدینہ ہے، جگر مدینہ ہے، پھر بھی ڈھونڈتا ہوں
کدھر مدینہ جب تک شیخ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا ادھر کا نہیں ہوگا. غیرت شیخ جیسے سب نبیوں کو ماننا ہے، کسی کی بے ادبی نہیں کرنی ہے، لیکن سوچنا حضرت محمد کو ہے، کسی کو نہیں سوچنا. ایسے سب اولیاء کا ادب کرنا ہے، کسی کی بے ادبی نہیں کرنی ہے، حق میں نہیں بولنا ہے، لیکن سوچنا ایک ہی شیخ کہ بس ایک ہی شیخ ہے، کوئی نہیں ہے. پھر مسئلہ حل ہوگا. نہیں تو ساری عمر دھکے کھاتے رہتے ہیں، اس شیخ کے پاس جاؤ، اس شیخ کے. جب شیخ کا مسئلہ تم نے آقا کے تعلق کا تب سب شیخوں کو بھول جاؤ، سب شیخوں کو بھول جاؤ، چاہے وہ داتا صاحب ہوں، چاہے شیخ عبد القادر جیلانی ہوں، چاہے اجمیر والے ہوں، سب کو بھول جاؤ. چاہے بس یہ طریقت کا اصول، سب کو بھول جاؤ. بلکہ مدینے میں بھی نہ جا، مدینے کو بھول جا بس، کہ تیرا مدینہ ادھر نہیں ہے، تیرا مدینہ شیخ ہے. ہاں آسان نہیں ہے، لوگ بھٹکے ہوئے ہیں طریقت میں، اور مولویوں نے زیادہ بھٹکا دیا. کسی نے ارادہ کیا کہ مدینے جاؤں، جب ارادہ کیا تو کہتے ہیں حجابات ہٹے، نبی عظیم سلطان عظیم کا سامنا ہوا. سید اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کہا یہاں مت آنا، مدینے میں ہم تم کو یہاں سے نہیں ملے ہیں، ہم تم کو شیخ کے پاس سے ملے ہیں، تمہارا مدینہ شیخ ہے. ہم تم کو وہاں سے ملے ہیں، یہاں سے ادھر نہ آنا، اگر آنا ہے تو ان سے پوچھ کے آنا. ہم تم کو ادھر سے نہیں ملے ہیں مدینے آ کے، ہم تم کو شیخ کے پاس سے ملے ہیں، شیخ نے ہمارا تمہارا ان کا سامنا کرایا ہے، ملایا ہے کہ حضرت محمد یہ بڑے مسئلے نازک ہیں. ایسے ایک بیٹھا ہوا تھا، اچانک امتحان آ گیا، اچانک. اس وقت کے شیخ نے کہا اس کو کہ خضر علیہ السلام آئے ہوئے ہیں، بیٹھے. اس نے دیکھا بھی نہیں خضر کو، آنکھ سے کہا میرے خضر تو آپ ہیں. ایک دم حجابات ہٹے. شیخ نے کہا یہ حضرت محمد مصطفیٰ. دیکھا شیخ کا مسئلہ فنا فی الشیخ ایسے، دیکھا ہی نہیں خضر کو. اتنا اندھا ہو جاتا آدمی. ایک درسی پڑھ رہا تھا طریقت کا واقعہ. اس نے کیا کر رہے ہو؟ کہا درسی پڑھ رہا ہوں. کہا کس پر پڑھ رہے ہو؟ کہا حضرت محمد مصطفیٰ پر. کہا پاگل میرے پر پڑھ. اس نے ایک دم درود چھوڑ دیا، اس پر پڑھنا شروع کیا. اس نے کہا پاگل سامنے تو دیکھ حضرت محمد مصطفیٰ. کہا میرے پر حرام ہے درود، ان پر پڑھ. اس کے بعد میں یہ تو پہلی پر پڑھ. کیسے امتحان آیا. کہا میرے پر حرام ہے، لیکن اتنا فنا ہو گیا تھا، بس خدا ہے نبی ہے بس یہ شیخ ہی ہے. کیا کر رہے ہو؟ کیا درود سے پڑھ رہا ہوں. کہا کیسے پڑھ رہے ہو؟ کہا صلی علی شیخ کیا ہے؟ اس نے کہا صلی علی شیخ. کیا حرام ہے میرے پر، سامنے تو دیکھ حضرت محمد صلی ان پر پڑھ. پھر تو فیلی پر پڑھ شیخ پر. دیکھا فنا فی الشیخ. ایسا اندھا ہو جاتا ہے انسان. ایک ایسے اندھا ہو گیا فنا فی الشیخ. بڑے ان کے معاملے میں نہیں بولنا چاہیے. اذانیں ہو رہی کہتا سب غلط اذانیں ہو رہی ہیں. کسی کا کیوں کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے، اشہد ان محمد رسول، اشہد ان شیخ تو ہے ہی نہیں ہے. یہ اذانیں غلط ہیں، غلط ہیں. فنا فی الشیخ. پھر بعد میں راز کھلتے ہیں، نہیں یہ مسئلہ کچھ جیسے بہت گہرا ہے، سمجھوانے والا. ویسے وہ اذانوں کو غلط سمجھ رہا تھا. اس شیخ نے کسی کو کہا روز نماز پڑھتے ہو، یہ کرتے وہ کرتے ہو، تو کبھی کوئی بات سمجھ آئے نہ آئے مان لینی چاہیے.
اس سے کہا کیا نماز پڑھتے ہیں نا روز؟ کہتا جی پڑھتے ہیں۔ کہ آج نمازیں نہیں پڑھنی، نہ سنت پڑھنی ہے، نہ عشاء پڑھنی ہے، نہ فرض پڑھنا ہے، نہ عشاء پڑھنی ہے، آج ایسے ہی سو جانا جا کے۔ روز پڑھتے ہیں، ایک دن نہ پڑھی تو کیا ہوا؟ فلاں شیخ پالی صاحب کچھ فنا تھا کچھ نہیں تھا، ڈاواں ڈول ہو گیا، یہ آج کیا بول رہا ہے؟ کہ روز ہی پڑھتے نا یار، آج جاؤ گئے عشاء کی نماز میں آرام کرو، جا کے گھر میں سو جانا آرام سے، سنتے فرض نہیں پڑھنی، آج چھٹی کر لو۔ اور گھر میں گیا، اس کا میٹر گھوما ہوا تھا، یہ پہلے کہتے تھے نماز چھوڑنی کفر ہے، یہ ہے وہ ہے فرض ہے، آج بولتے آج چھٹی کرو۔ تو کروٹیں لیتا رہا، بڑا پریشان رہا، اور شیخ پر اس کا یقین بنا ہوا تھا، کافی عرصہ رہا، بہت کچھ دیکھا اس سے اس نے۔ اب وہ گھبرایا بھی ہے، نبی گھر کا شیخ نے کہا شیخ تو شیخ ہی ہے، میں اتنا عرصہ رہا، انسان حال جب قریب رہتا ہے حالات سے واقف ہو جاتا ہے۔ آج شیخ نے کیا کر دیا؟ یہ تو زمین آسمان توڑ دیا، کیا کر دیا، قیامت کر دی، شیخ نے کیا کر دیا؟ اس کا میٹر گھومے۔ پھر سوچ کے اس نے کہا کہ میں ہمت کروں، سنتے تو نہیں پڑھتا ہوں، سنتے چھوڑنے سے کبیرہ گناہ جو بھی ہوگا، لیکن فرض چھوڑنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، نماز چھوڑنی کفر ہوتی ہے، میں فرض تو پڑھ لوں۔ اس نے سنتے چھوڑ دی، فرض پڑھ کر 4 عشاء کی سو۔ تو آنکھ جب لگی تو نبی کریم نظر آئے۔ نبی کریم نے کہا ہم سے محبت نہیں تم کو، ہماری سنتے تم نے نہیں پڑھی؟ اچھا، آنکھ کھلی، وضو کیا، سنتے پڑھی۔ سمجھ اس کو ابھی نہیں آئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، سمجھ اس کو نہیں آئی۔ اٹھ کے اس نے سنتے پڑھی۔ صبح شیخ کے پاس سامنا ہوا، بیٹھنا ہوا۔ شیخ نے کہا ٹھیک ہے، خیریت ہے؟ جیسے میں نے کہا تھا ایسے کیا؟ بولتا جی خدا کے لیے معافی دے، پہلے میری سن لو تسی پہلے تسی میری سن لو۔ اور کیا سنا پھر؟ کہا میں گیا، آپ کے ساتھ میرا بڑا عقیدہ ہے، ایمان ہے، میں بہت کچھ دیکھا ہے، خدا سے کی محبت محسوس کی ہے، تبدیلی آئی ہے، حالات بدلے ہیں، رحمتوں کے کام بے شمار ہوئے ہیں، گناہوں سے چھٹکارا، بہت کچھ کرم ہوا ہے۔ لیکن جب میں گھر میں گیا تو آپ نے کہا، میں نے آپ کی بات کا برا نہیں بنایا، لیکن آپ نے میرا میٹر گھما دیا، مجھے ایسا چکر دیا، میں نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کہا فرض تو پڑھ لوں، فرض چھوڑنے سے آدمی کافر ہوتا ہے، حدیثیں بھی ہیں۔ تو میں فرض پڑھ کے سو گیا۔ شیخ صاحب اب اس کو غلطی سمجھے نہ سمجھے، یہ میں نے ظلم کیا، فرض پڑھ کے یہ میں کر بیٹھا ہوں، اور سنتے میں نے نہیں پڑھی کہ کچھ تو بچاؤ ہو جائے سمجھ ہی نہیں آ رہے، طریقت میں اندھا ہو کے چلے گئے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سے کہا فرض پڑھے تھے؟ کہاں پڑھے تھے؟ کہا سنتے نہیں پڑھی تھی؟ کہا سنتے نہیں پڑھی تھی۔ کہاں پر کس نے پڑھوائی؟ سوچ میں کیا حضرت محمد مصطفیٰ نے؟ کہ نہیں پڑھی تھی تو پڑھوائے نا، اگر تو فرض نہ پڑھتا تو اس کو خدا فرض پڑھواتا۔ پہلے ہم تجھے پڑھواتے تھے، پھر ہم نے کہا آج ہم پیچھے ہٹتے ہیں، جن کا فرض ہے وہ اس کو فرض پڑھوائیں، جن کی سنتے ہیں اس کو سنتے پڑھوائیں۔ اصل بات یہ تھی چھپی ہوئی، اور تو نے بدگمانی تو نہیں کی، تو نے جلد بازی کی، جسے سنتے تجھے نہیں پڑھی، تجھے نبی کریم ملے سنتے پڑھوائیں، ہاں جی، رابطہ پیدا ہوا، انہوں نے پڑھوائیں۔ ایسے فرض نہ پڑھتا خدا بھی مل جاتا، خدا تجھے فرض پڑھواتا۔ یہ تو واقعہ ہوا، ہاں جی۔ اس واقعے کی تصدیق تمہارے ایک پیر بھائی سے ہو گئی۔ اس نے آیا شیخ کے پاس کہ شیخ صاحب جو بات کہتے تھے نا کہ ایسے ہوا واقعہ، طریقت میں اندھا ہو کے چلے، اسے کہا
فرض نہیں پڑھنے، سنتے نہیں پڑھنے، ایسے ہی سو جاؤ۔ تو اس نے کہا مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوا، اور آقا جی نے کہا ایسے ہوا ہے، وہ شیخ دکھایا، اب یہ حدیث پکی ہو گئی۔ آقا کی تصدیق کے بعد وہ بات جھوٹی ہوتی ہے یا پکی ہو جاتی ہے؟ تو ایسا ہوا۔ تو طریقت میں ادب سے چلے، ہاں فنا فی شیخ، پہلے عقل کو چھوڑ کے چلے، لیکن سب کے پیچھے نہیں، سب کے ساتھ نہیں۔ اس شیخ کے پیچھے جس کے ساتھ چلتا ہے اس کو محسوس ہوتا ہے کہ طاعت کی طرف دل راغب زیادہ ہو گیا ہے، گناہوں سے دل ہٹنے لگ گیا ہے، ہاں جی۔ اور کبھی کبھی نبی کا خیال آتا ہے تو آنسو گرتے ہیں، اللہ، اور کبھی کبھی اللہ کا خیال آتا ہے گناہوں سے جان نکلتی کیوں ہوتے ہیں۔ ایسے شیخ کے پیچھے چلے، یہ نہیں کہ جو مل جائے۔ ہزاروں رہزن بھی پھرتے ہیں لباس خضر میں، اگر اس دنیا میں رہنا ہے تو پہچان پیدا کر۔ میں باتیں بڑی مضبوط کرتا ہوں، سوچوں یہاں پڑھے لکھے آتے ہیں، مولوی شولوی آتے ہیں، پیر ویر آتے ہیں، کسی مولوی کی بےزتی سے نہیں ہوگی مولوی شولوی کہہ دیا، بھائی ناراض نہ ہونا بھائی، کسی پیر کی بےزتی سے نہیں کہ پیر شیر ہو گئے۔ میں کسی کو نہیں مانتا ہوں، نہ کسی پیر کو، قسم کھا سکتا ہوں اللہ، نہ کسی ولی کو مانتا ہوں، نہ کسی نبی کو مانتا ہوں، مانتا ہوں بس حضرت محمد مصطفیٰ کو۔ اور اگر کسی نبی پیر ولی کو مانتا ہوں تو ان کا غلام سمجھ کر مانتا ہوں، یہ میرا مذہب ہے۔ آپ قبول کرے نہ کرے، میں گل محمد پٹھان ہوں۔ ہم عشق کے بندے ہیں، نہ میں بریلوی، نہ میں نقش بندی، نہ میں لیریسی، نہ میں شیعہ، نہ میں وہابی، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑائی ہے، کرنا ہے ہمیں وہی جو من میں سمائی ہے، ہم مر جائیں گے کیسے کیسے محمد، اور جیتے بھی ہیں کیسے کیسے محمد۔ نہ کلیم کا تصور، نہ خیال طور سینہ، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ۔ کتنا رہ گیا ٹائم؟ ٹائم ہو گیا، میں اوپر سے لالچ سے آتم سے آیا جایا نہیں جاتا، تو سنتے بھی رہ جاتی ہیں شام کی، کہ سنتے پڑھنے جاؤں گا پھر آ نہیں سکوں گا، تو سارے مسئلے نہ پوچھیں تو آپ اندھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، سنتے بھی نہیں پڑھتے، وہ بھی نہیں پڑھتے، شیخ بیٹھا تو ہم بھی بیٹھے ہیں۔ بہرحال اس رات کو خدا جانے، کوئی پڑھے تو منع نہیں کرتے ہم، اور شام کے بعد اس لیے ہم موقع دے دیتے ہیں جب بیٹھتا ہوں، کس کو عذر ہے، کچھ ہے، جائے، انہیں سنتے پڑھنے ہیں، نفل پڑھنے ہیں، صلاۃ الاوابین پڑھے جاتے، ہم تو بیٹھے ہوئے، ہم تو ہو سکتے کبھی فرض بھی نہ پڑھیں، ہو سکتا ہے کبھی فرض پڑھتے پڑھتے بھی توڑ کے بیٹھ جائیں، ہو سکتا ہے۔ ایسی باتیں تم نے نہ سنی ہوگی نہ سنو گے جو یہاں سنو گے، جو یہاں ہوتا ہے دنیا میں نہیں ہوتا۔ آقا جی سلسلوں کے تابع نہیں ہیں، سلسلے آقا جی کے تابع ہیں۔ ہو سکتا ہم کوئی فرض بھی چھوڑ دیں، جو ہمارے ساتھ ہیں پڑھے نہ پڑھے ان کی مرضی، جو شیخ نے چھوڑ دیا تم بھی چھوڑ دیں، یا شیخ بیٹھا ہوا فرض نہیں پڑھ رہا تو ہم بھی بیٹھ جائیں، پڑھے اس کی پڑھے، ہم اس کو کچھ نہیں کہتے۔
ہو سکتا ہے فرض پڑھتے پڑھتے توڑ دیں، پھر بیٹھ جائیں۔ اس کی ایک حدیث سنا دوں میں، اس سے مسئلہ نکلتا ہے اور وہ حیات النبی ہیں، لیکن اس مسئلے پیچیدہ ہے، سب سمجھ نہیں سکتے۔ نبی کریم نے کسی صحابی کو آواز دی، وہ دیر سے آیا تو سرکار جی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سرکار جی اللہ، اس صحابی سے کہا دیر سے آئے، کہا میں نماز پڑھ رہا تھا تو آپ کی آواز آئی نماز میں، تو میں نماز پوری کر کے آیا۔ کہا ہماری آواز آئی تھی تو نماز توڑ دینی تھی، کہ ہم نے جب آواز دی تھی نماز توڑ دینی تھی، میرے پاس آ رہا تھا، تم نے قرآن نہیں پڑھا، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، خدا اور رسول کو جواب دیا کہ جب وہ بلائے، تو میرا بلانا خدا کا ہی بلانا ہوتا ہے، تو تم نے نماز توڑ دینی تھی، تو نماز توڑ دینی تھی۔ ایسے میرے ساتھ بھی ایک دفعہ ہوا واقعات میں نماز پڑھ رہا تھا، کرنا نہیں چاہیے تھا پتہ نہیں، معافی تو مانگتا ہوں اور سے نہیں بھی مانگتا ہوں، میرا معاملہ ہے، مجھے کسی کا ٹیلی فون آیا ہے، مجھے کیا بات ہے، میں نماز میں تھا کہ شیخ نے بلایا، میں نماز توڑ کے چلا گیا۔ یہ کرنا نہیں چاہیے تھا، بہرحال یہ میرا معاملہ، آپ دخل نہ دیں، میں جواب دے ہوں۔ تو کبھی خدا نہ خواستہ جہاں ایسا ہو جائے میں نماز پڑھتے پڑھتے توڑ کے بیٹھ جاؤں، تو تم اپنی پوری کر لو، یا تم بھی توڑ کے بیٹھ جاؤ، تمہاری مرضی، میں تم کو کچھ نہیں کہتا ہوں۔ طریقت میں اندھا ہو کے چلنا، لیکن آقا جی نے کہا نماز توڑ دو جب آقا، ہر کسی کے دل میں آئے، وہ تو آقا جی تھے، اور شیخ جو آقا جی سے جڑا ہوا تھا، تو شیخ آقا جی نے نماز توڑا دی، تو تم شیخ کے ساتھ آقا جی کے ساتھ جاتے، شیخ کے ساتھ نماز توڑنی پڑے گی نا، ہے نا؟ تو تھوڑا سا میں نے کھول دیا مسئلہ، شیخ تو نماز نہیں توڑنے والا تھا، کہ اگر آقا جی کا کوئی پیغام آ گیا کہ تم میرے پر اعتراض نہ کرو، اور میں نماز توڑ دی، تمہاری مرضی، توڑو نہ توڑو، پڑھو نماز۔ لیکن کچھ سمجھ آئی ہے، تھوڑی ہے، آئی ہے نا؟ ہاں، کہ جب ان کا مسئلہ آ گیا میں کیسے نماز پڑھ سکتا؟ یہ بڑے مسئلے ایسے ہیں جی، اندھا ہو کے چلے، لیکن پہلے بتا دیے سب کے پیچھے نہیں، اس شیخ کے پیچھے اندھا ہو کے چلے جس کی صحبت میں تمہیں خدا کی یاد زیادہ آتی ہے، نبی کی محبت میں کبھی آنسو آ جاتے ہیں، کبھی گناہوں پہ پچھتاوا ہوتا ہے، اب گناہ نہ ہی ہو تو اچھے ہیں۔ اگر ایسے علامات اس کی صحبت میں آتے ہیں تم کو، تو اس کے ساتھ کچھ، سب کے ساتھ نہیں، یہ علامتیں ہونی چاہیے، نہیں جو شخص کے پیچھے چلے گا ہلاک ہو جائے گا، ہر شیخ کے پیچھے نہیں، اس شیخ کے بھی جس میں کوئی علامت ہو۔ کچھ بات سمجھ میں آ گئی ہے نا؟ تب میں نماز کی تیاری کرتا ہوں، اتنا ہی کافی ہے، اور میں کافی احتیاط سے باتیں کی ہیں جس میں آدمی مطمئن بھی ہو جائے گا۔ ایسے جملے بھی میں نے کہا، اس کو سوال جواب میں رکاوٹ ہوگی کہ نہیں ایسا بھی ہے، ایسا بھی ہے، ایسا بھی ہے، ایسا بھی ہے، ہاں، ایسی وضاحت آپ کو کہیں نہیں ملے گی، میں انشاءاللہ دعوے سے کہتا ہوں، بڑی پیچیدہ باتیں ہیں۔ ہاں، اب میں عشاء کی تیاری کرتا ہوں، اپنی سورۃ یاسین پڑھ لوں، عشاء کی نماز پڑھا کے اگر میں بیٹھ سکا تو کوشش کروں گا آپ ساتھ اللہ کی محبت میں بیٹھوں، اگر نہ بیٹھ سکا تو پھر مجھے معافی دے دینا۔ ہاں جی، کہ آپ خدا نبی کی محبت میں آتے ہیں، میں بھی انہی کی محبت میں تمہارے لیے آتا ہوں،
تو ہمارا تمہارا رشتہ اللہ والا ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ والا ہے. یہ نہ یہاں ٹوٹے گا نہ وہاں ٹوٹے گا. سمجھ آئی باتیں؟ مضبوط تھی، دلیلیں مضبوط تھی. کافی اس میں شبہ اور اختلاف رفع کیے ہیں نا، ہے نا. ہاں، یہ کشت بہت سنبھالنا، جتنی میری کشتیں ہیں اس میں یہ بہت سنبھالنے والی حقیقت ہے. یہ تمہارے ہر پرانے کارکن اور ہر پرانے جو پرانا میرا مرید ہے پرانا، اس کے پاس یہ کیسٹ ضرور ہونی چاہیے. کہنا حکم نہیں، اس کو فائدہ دے گی. اور کسٹمر لیکن ایسی وضاحت نہیں جو آج میں نے کی. صحیح ہے نا؟ اس میں بہت باریکی سے وضاحت کی ہے میں نے. ساری عمر لگا دیتے ہیں، فائدہ نہیں ہوتا. فائدہ ایک رہتا ہے، کرم خدا کا سب کے لیے، عفو سب کے لیے. لیکن اس کی نعمت محبت اور قرب اور آقا جی کی قسمت والے کے لیے. چیخنے چخانے سے کھاتے پیتے ہیں، مسئلے حل ہوتے ہیں. چمٹے ہوئے منحوس مصیبت بڑی ہے، پھر تاثر مجھے دیتے ہیں، ادھر سے میرا دل خراب ہوتا ہے. کوئی بات نہیں بھی تاثر دو، مجھے پتہ چلتا اللہ کی فضل سے. جھوٹے کم بخت آرام سے بیٹھو، پیسے مل رہے ہیں اٹھا کے لے جاؤ، شادیاں ہو رہی ہیں، مکان بن رہے ہیں، داغ وہ لیا خلاص، خیال تھوڑا آیا بس ختم بات. جس کو کسی چیز کی اہمیت ہو اور حقیقت میں اور واقعہ اس کے دل میں وہ چیز لگ گئی ہو کہ چیز ہونی چاہیے، وہ سکون سے نہیں رہ سکتا جب تک کہ اس کو خبر نہ ملے یا وہ حل نہ ہو کہ تسلی کی. ہاں، تسلی کی خبر، یا وہ حل ہو جائے یا تسلی ہو جائے، وہ نہیں ہے. ہاں خیالی طور سے ہے کہ سب کچھ بھول جاتے ہیں. کھانا اچھا مل گیا بس خلاص، بیوی ٹھیک ہے، بچے ٹھیک ہیں، ٹھیک ہے، تنگ دستی نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہ ہیں یا نہیں ہے، ہاں جب خیال آئے گا تھوڑا پڑھ لیں. ایسے ہونا چاہیے. لعنت ہے ایسی زندگی پر. ہمارے کروڑ لعنت ہے، ارب لعنت ہے، کھرب لعنت ہے، جس کے دل میں ان کی قدر قیمت ہے نہیں. اللہ نے ان کی قدر قیمت رکھی ہوئی ہے. کی قدر قیمت ایسی خدا نے رکھی ہوئی ہے کہ جب جو آقا کے ساتھ سے ان کا کھانا بند کر دیا، ان کا پینا بند کر دیا. ہاں جی، کھجوریں بھی نہیں ملتی تھی، گٹڑیوں کو جنگوں میں چوستے تھے، بس سب کچھ بند کر دیا. اگر یہ تم کو چاہیے تو پھر کچھ بھی نہیں ملے گا، ملے نہ ملے. بھوکے سے آقا جی کے ساتھ پھرتے رہتے تھے، بھوکے جہاد کرتے تھے. کپڑا نہیں ہے، کھانے کو نہیں ہے، جہاد کو لے جاتے تھے، خوراک نہیں ہے، گٹڑیاں چوستے، اس سے کوئی پیٹ بھرتا ہے. اور کہا میرے ساتھ چلنا ہے، لڑ کے مرنا ہے. حاضر جی. چلتے تھے جاتے. اسی آقا جی نے کہ صحابہ مجھ کو خدا نے چن کے دیے، انہیں کو سب سے پہلے سوچتے تھے، اپنے حالات کو نہیں سوچتے تھے. وہ عورت کیسی تھی، سبحان اللہ. جب جہاد ہوا، یہ ہوا، تو اس کو سب سے بڑی فکر یہی تھی کہ نبی کریم کو کوئی تکلیف نہ آ جائے. بس عورت کی سوچ یہ نہ سوچ کو یہ چیز کوئی کھا لیتے. جنگ میں گئی تو ڈھونڈنے گئے کہ وہ خیریت سے ہوں، بس رستے میں ملے. کہا تیرا باپ فوت ہو گیا، 5 6 7 اس کے بالکل قریبی بھانجا فوت ہو گیا. بس یہ سنتی نہیں تھی، کہتی پہلے بتاؤ وہ کہاں ہے، ان کا کیا حال ہے. جہاد میں جسے حواس کھوئی کھوئی پھر رہی تھی کہ محمد مصطفیٰ کہاں ہے، کھوئی کھوئی پھر رہی. ڈھونڈتے ڈھونڈتے جو فوت ہو گئے خیال ہی نہیں ان کا، ہو گئے نہ ہو گئے. پہنچ گئی وہاں، دیکھا آپ بیٹھے ہوئے تھے.
ایک دم خوشی اس کے دل میں آئی اور ایک دم وہاں جا کے بولی اسلمت یا رسول اللہ، آپ خیریت سے؟ سالمہ کو تکلیف تو نہیں ہے؟ پھر آگے عربی کے جملے بولے کہ جو بھی مصیبت ہے میرے لیے مصیبت نہیں ہے اگر آپ خیریت سے ہیں، میرے لیے ہر چیز آسان ہے۔ نہیں کہا میرا گھر لٹ گیا، میرا خامد مر گیا، میرے بیٹے مر گئے، میرے بھانجے مر گئے، کسی کا نام نہیں لیا، اور بہت خوش ہوئی کہ آپ کوئی مصیبت نہیں دیکھا۔ ایسے کئی واقعات صحابہ کے بھی ہیں، حضرت بلال کے بھی ہیں، کتنا مارا کوٹا پیٹا، کیا کوئی تنخواہیں لگی ہوئی تھی؟ وہ آقا جی نے جو سکھا دیا تھا بس احد احد۔ موت کے وقت بھی یہی حال تھا حضرت بلال کا، موت، اور بیوی انتہائی پریشانی میں تھی، اور اس کی زبان سے گھڑی گھڑی نکلتا تھا واہ مصیبتا، کتنا مصیبت کا وقت ہے اس وقت۔ حضرت بلال دم توڑتے توڑتے ان کے منہ سے نکلتا تھا واہ فرحتا، کتنی خوشی کا وقت ہے اس وقت۔ اور آگے کہتے ہیں القا محمد و صحابہ، آقا سے ملوں گا اور صحابیوں سے ملوں گا جب آپس میں آقا کی محبت رکھنا۔ وہ مصیبت آ کہہ رہے ہیں، خود سے اتنا بھی وافر حتا کہہ رہے، ہاں اسی حضرت بلال کو بڑی محبت سے دیکھتے تھے، حالانکہ ان کی عربی زبان نہیں تھی، عربی زبان ہی نہیں تھی، عرب والی زبان نہیں تھی، حبشی تھے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شین کو سین کہتے تھے اور الفاظ بھی اچھے صحیح نہیں نکلتے تھے، لیکن ان کا دل اچھا تھا، دل اچھا تھا، تو آپ ان کو بلاتے تھے، کتنی خوش قسمت تھے، فصیح لوگ تھے دوسرے۔ ارحنا یا بلال، بلال مجھے راحت دو، کہاں ہو، تمہاری آذان اچھی لگتی، آذان دو۔ اشہدو کو اسدو کہتے تھے، اور کافر قریشی سردار گندے الفاظ استعمال کرتے تھے، استغفر اللہ، اور کہتے تھے کہ یہ کوا کہاں سے ملا انہیں، اور سیدنا عمر کہتے تھے حضرت بلال کو سیدنا بلال، ہمارے سردار ہیں آپ۔ اللہ تعالیٰ یہ محبتیں آپ کو دے، جیسے ہمارے خیالات چیزیں آتی ہیں، اللہ کرے خیالات حقیقت میں بدل جائیں۔ یہ نا ساری عمر قرآن بھی پڑھتا رہا، حدیث بھی پڑھتا رہا، نیز بھی پڑھتا رہا، لیکن دل اس کا وہی کا وہی، نہ کافر نہ مسلمان، بدبخت، روٹی اور آٹے اور بعد مولویوں کی طرح جو چندہ اکٹھا کرنا، پیسے لینے، یا گروہ بنا لیا اپنا، ہاں بریلی پکے بنو، دیوبندی پکے بنو، ویسے کرتے جی، دیوبندی پکے بنو، بریلی بندے بنو، ہمارا سلسلہ تمہارا سلسلہ، یہ سادات ہیں، اس کے پاس 6 سلسلے ہیں، یہ چیزیں نہیں چلیں گی جب تک کہ ان کی عظمت دل میں نہیں اتری، اور اتری ہے تو اس کی علامت ہونی چاہیے، اس کو نبی کریم کے حکموں سے اور نبی کریم کی جو چاہت ہے اس سے کوئی چیز کو عزیز نہیں ہونی چاہیے۔ صحابہ اتنے بڑھ گئے تھے، اس میں عقل سے باہر باتیں ہیں۔ ایک صحابی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا گھر میں، خالی بیٹھا ہوا، اور دوسرا سلام دعا کے لیے گیا، دیکھا تو پریشان بیٹھا ہوا ہے، بھئی خیر ہے، کیا ہوا؟ کہا ما عملت علی وصیت رسول اللہ، اللہ کے نبی نے جو کہا تھا وہ بات میں نے مانی نہیں۔ کہا کیا کہا تھا آپ کو؟ کہا تھا دنیا سے لگن محبت نہ ہو، اور میں اس میں پھنس گیا ہوں۔ کہا کہاں پھنسے ہو، کیا ہے تمہارے پاس؟ گھر تو خالی دکھ رہا تھا۔ کہا دکھنی ہے، تشت پڑا ہے، مشق پڑا ہے، یہ چیزیں پڑی ہیں اور سچی کرو، بتاؤ ایسی ایسی محبت۔ تو پھر ہم کو پتہ چلے گا اپنے آپ کو اور مجھے کہ ہم میں کتنا توازن محبت کا ہے۔ تو خدا کرے یہ خیالات نہ دل سے جائیں اور یہ خیالات حقیقت بن جائیں انشاءاللہ۔ تو یہ باتیں یاد آنی اچھی، دنیا سے تو چاہے موت تو ٹل نہیں سکتی، اور آقا نے کہا رہو دنیا میں جیسے پردیسی رہتا ہے، کہ پردیسی نے اپنی جگہ پہ جانا ہوتا ہے، اور ہم ایسے ادھر ہی، سب کچھ رنگ ایسا ہو، روغہ ایسا، جیسے ہم نے کیا ہوا ہے۔
لیکن احساس ہے، یہ کرتے ہیں تو سوچتا بھی رہتا ہوں تو کیا کر رہا ہے، پھر کہتے ہیں معافی میں آ جائیں گے، بہانہ بنا لیتا ہوں، کہتے ہیں معافی میں آ جائیں گے، اور ہیں بھی معافی میں، یعنی ان نے معافی نہ رکھا ہوتا تو یہ اثر ہمارے پاس نہ ہوتا۔ یہ لفٹ سے بڑا ڈرتا تھا، اوپر لگے نہ لگے، اوپر جاؤ نہ جاؤ، کہ میں کیا کر رہا ہوں، تو تسلی آ گئی، اب خوش ہوں، آرام سے جاتا ہوں۔ بڑا ڈرتا، لفٹ سے بڑا ڈرتا تھا، یہ لگ گئی ہے دوسری لفٹ، ادھر بھی لگائی ہے، پھر لفٹیں لگ رہی ہے، اور دنیا کو کہتے دنیا ٹھیک نہیں ہے، وہ کہتے کہتا کچھ کر لفٹیں لگا کے بیٹھا ہے، ہاں جی وزیر داخلیوں کی طرح جگہ سے جائیں گے، لیکن میرا خیال یہ سب میں نے انہی کے لیے سے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو معافی میں ہے، کیونکہ ان چیزوں کو بھی خیال میں رکھنا چاہیے۔ خوف ایمان خوف اور امید میں ہوتا ہے، کیونکہ آقا جی کی ساری حدیثیں یاد رہنی چاہیے۔ آدمی اگر مکان پہ مکان بناتا ہے، نبی کریم نے کہا، فرشتے کہتے الی این یا عدو اللہ، اللہ کا دشمن کہاں جا رہا ہے، تو نے تو مرنا ہے، زمین میں جانا ہے، یہ طبقے کہاں چل رہے ہیں، حدیث شریف ہے الی این یا عدو اللہ۔ یہ مجبوراً کرے یا پھر اپنے کو مجرم سمجھے، معافی میں رکھے، خوشیاں نہ کریں ان چیزوں کی۔ ہاں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ آقا جی قباء کی طرف سے گزرے تو ایک صحابی کا گھر دیکھا، سب کا ایک ہی طبقہ تھا، اس نے ڈبل بنایا تھا، تو آپ نے کہا یہ کس کا ہے، بس ایسے کہا، یہ پوچھا اور چلے گئے۔ وہ صحابی جب آیا، صحابہ نے کہا آج گزر ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے، تو تمہارے گھر کو دیکھا کہ کس کا گھر ہے یہ جو تو دو طبقے بنایا۔ وہ ڈر گیا، اس نے سب کا گرا دیا، اتنی محبت، گرانے کا تو نہیں کہا تھا، یہ کہہ دیتا جیسے کہیں گے، ایک دم گرا دیا، اور اتنا ادب محبت کہ اب میں سامنے نہیں جاؤں گا ان کے۔ اب سامنا نہیں کرنا ہے، کہا میرا نام لے لینا کبھی موقع ملے، اس نے سب کا گرا دیا۔ اگر انہوں نے خاموشی اختیار کی تو کچھ مجھے تسلی ہوگی، لیکن میں نے سامنے نہیں جانا، اتنا ادب، اتنی محبت، اتنا ایسا۔ واقعی ان کے صحابہ مجھے خدا نے چن کے دیے، اور ہم لوگ کا یہ حال ہے، کیا سننا ہے کیا سنا ہے، ان چیزوں کی خوشیاں نہ کرو، بس ہم کمزور ہیں، خدا نے معافی ہم کو بھی رکھا ہے، تم کو معافی میں خدا رکھے۔ ہاں جی معافی کی صورت چل رہی ہے، ورنہ ہم لوگ کے حالات جیسے محبت عاشقوں کے ہونی چاہیے آقا جی کے ساتھ، وہ نہیں ہے۔ لیکن کم از کم ان باتوں سے احساس تو پیدا ہو جائے گا نا، ہم کمزور بہت ہیں یا نہیں؟ ہاں تو احساس تو رہے، اس لیے ایسی باتیں بیچ میں کرتا ہوں کہ وہ کہاں اور ہم کہاں، نہ سوچ چکے یہ عشق کوئی کار طفل ہے، انہوں نے عشق کیا تو ان کے ساتھ کیا کیا کہ مکان کے دو طبقے تمہیں جانے بھی دیتے تھے، سب کچھ دیتے تھے، جو چاہتے تھے دل و جان سے کرنے کو تیار تھے۔ ہمیں یہ مل جائے، ہمیں وہ مل جائے، نہیں تھے، بس آپ مل گئے، جو آپ چاہیں گے ہم کریں گے۔ خدا کرے یہ خیالات حقیقت بن جائے انشاءاللہ، نہیں تو کم سے کم خدا کرے یہ احساس نہ جائے کہ ہم لوگ بہت مضبوط ہیں، بہت عاشق ہیں، نہیں ہیں، ایسے ہی ہیں جیسے بس نام کے ہیں، وہ والے نہیں ہیں جو بلال والے تھے، ابو بکر والے عاشق، حضرت عمر والے عاشق ہے جی، طلحہ والے ہے جی، وہ عورت کیسی تھی۔ تو یہ چیزیں ذہن میں رہنی چاہیے تاکہ اپنی کمزوری کا احساس رہے انشاءاللہ۔ چلیں جی، بات کرنے کی معافی مانگتا ہوں پر محبت والے، اللہ معافی دے، سوچتا ہوں پھر کہ معافی میں ہی رہیں گے ان کی برکت سے۔ ایسے سے برتن آتا چائے پیتا، مجھے نہیں پتا یہ 10 روپے کا پیالہ ہے، 20
بعد میں پتہ چلتا ہے کسی محبت والے نے 20,000 یا 40,000 30,000 اس میں اسپیشل چیزیں کیا، وہ پیالہ چائے کا بھیجا مجھے. میں کہتا ہوں بڑی معافی میں ہوں، حیران ہو جاتا ہوں، مجھے نہیں پتا تھا پیا رکھ دیا. بس وہ آقا جی کی محبت کو یہاں دیکھتے ہیں، کچھ اثر ہے ان کے طفیل کا تھا. ان کے طفیل بے حد غنی ہوں، کروڑوں پتی ہوں، لاکھوں پتی ہوں، میں نہیں بنا سکتا آپ کو. ہاں جی، کہیں مجھے اغوا نہ کر لو، مار نہ دو. اتنا کروں. حالانکہ یہ میں تمنا رکھ کے طریقت میں نہیں داخل ہوا، تمنا یہی رکھ کے داخل ہوا کسی طرح میں ان کو منا لوں، وہ خوش ہو جائے. بس نیت جو میری ہے نا، اس سے مجھے تارا ہے کہ نیت سچی ہے. اتنے اچھے کپڑے آتے ہیں 10,000 ہزار کے، 20,000 کے، چاہتے لاکھوں کے کپڑے میں نے خیرات کر دیے، بنا کے بھیجتے ہیں. اگر ان کا وہ نہ، ان کا نظریہ یہاں ہو تو کوئی کون کسی کو 10 روپیہ ایسے بھی دیتا ہے. اور چیزیں نہیں بتاؤں گا، پھر تم حسد کرو گے یار. نہیں بتاتا جاؤ. شیخ دی رکھ بس دل وچ غیرت، 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 شیخ دی رکھ. جے چاویں نظر محمد دی پہلے دل نال بن جا مرشد دا. جے چاویں نظر محمد دی پہلے دل نال بن جا مرشد دا. تو شیخ نو سر دا تاج بنا تے دل وچ غیرت، شیخ دی رکھ. تو شیخ نو سر دا تاج بنا تے. مجھے نہیں اچھی لگتی باتیں، جب میں نہ پڑھا کروں مجھے تم آقا کی بات سناؤ، بس میرا دل خوش ہو. ہاں وسیلہ ہے وہ طریقت کے بنیادی تو یہی چیزیں ہیں، وہ پڑھ لینا بعد میں. مجھے اپنے سامنے اپنی تعریف اچھی نہیں لگتی، مجھے ان کی تعریف اچھی، بڑا دل خوش ہوتا ہے. جب میں نہ ہوں تو پڑھا کرو. صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علیہ وسلم. کرم کی ہے برکھا محمد، محمد کرم کی ہے برکھا محمد، محمد
محمد کرم کی ہے برکھا محمد محمد کرم کی ہے برکھا محمد محمد کرم ہی کرم ہے محمد محمد کرم ہی کرم ہے محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم رحیمی کریمی ہوئی ختم ان پہ 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 رحیمی یا وجہ اللہ یا وجہ اللہ دخیل اللہ ثم دخیل اللہ کریمی ہوئی ختم ان پہ رحیمی کریمی ہوئی ختم ان پہ رحیمی کریمی ہوئی ختم ان پہ رضا رحمتوں کی محمد محمد رضا رحمتوں کی محمد محمد آپ کے پاس بظاہر چادر بھی نہیں ہوتی تھی، کچھ نہیں ہوتا تھا، جیسے گزارا کرنا، اور خزانے زمینوں کے مالک تھے آپ. کیوں ایسے کرتے تھے کہ میری امت میں غریب بھی ہیں، دوسرے بھی ہیں، ان سے مل جل کے رہو. کھجوریں کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، اس کو کیڑے والی ہوتی ہیں. ایسے بعض صحابہ کو بڑا احساس ہوتا تھا، جیسے حضرت ابو ہریرہ کہیں سے گزر رہے تھے تو ہر ایک کا درجہ ہوتا ہے، محبت سب کو سی، لیکن درجے درجے محبت کے رنگ علیحدہ تھے. تو بھنا ہوا گوشت کھا رہے تھے، تو ابو ہریرہ کو دعوت دی، کہا آپ بھی کھا لیں ایک دو لقمے بوٹی ہیں. کہا میں سے کھایا نہیں جائے گا. کہا کیوں ایسا کیسے ہو؟ کہا نبی کریم نے پیٹ بھر کے کبھی کھجور نہیں کھائی. ہم لوگ کیا کیا کھاتے ہیں، شکر حرام بھی نہیں تھی، منع بھی نہیں تھی، کھا لیتے، شکر کر لیتے، چلے گئے نہیں کھایا. کہا کیڑے والی ہوتی وہ بھی کھجور کبھی پیٹ بھر کے نہیں کھائی، چلے گئے نہیں کھایا. کہا آپ کھائیں، وہ بھی صحابی ایسے درجات تھے. اسی آقا ان کے لوگ میری محبت میں درجات ہیں. صحابہ بھی درجات تھے، کسی کو کم تھی، کسی کو زیادہ تھی، کسی کو ایسے محبت تھی کہ دیوانگی والی محبت، دیوانگی جیسے ایسے آقا کے پیچھے تھے. ابو بکر ایسے انہی لوگوں میں سے تھے، اور ابو ہریرہ بھی انہی میں سے تھے کہ ساری عمر در پر بیٹھے رہے، اور بھوک اتنی لگتی تھی ابو ہریرہ کو، جاتے کماتے کھاتے رسائل بناتے، لیکن اپنی خوشی سے تھے تو آقا کچھ نہیں کہتے تھے. تو ابو ہریرہ کہتے بعض وقت مجھے اتنی بھوک لگتی تھی میں سے بیٹھا نہیں جاتا تھا. بتاؤ، سوچو اس کو، کہ میں بھوک کی وجہ سے پلٹیاں کھاتا تھا، یعنی ایسے الٹا سیدھا ہوتا تھا. اور مدینے کے بچے کہتے تھے پاگل 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 پاگل. میں پاگل نہیں تھا، میں بھوک کی وجہ سے. اور ہم لوگ محبت جنہ ابو ہریرہ کہتے تھے پاگل ہو گیا ابو ہریرہ، میری گردنوں پہ لات رکھتے تھے، کہتے راکھا جی کچھ نہیں کہتے تھے. راکھا کے بعد بھی بتاؤ کتنی نبی کریم کی نظر ان پہ ہوگی. اور بھی ان کے واقعات ہیں کہ وقت اتنا نہیں ہے.
یہ واقعات بیان کرنے چاہیے، کیوں کہ ہم کو احساس ہو کہ جو محبت ان میں تھی وہ ہم میں نام کو بھی نہیں ہے، لیکن احساس تو ہوگا نا کہ محبت والے کس کس درجے کے تھے ان کے ساتھ۔ چلیں جی، کریمی ہوئی ختم ان پہ رحیمی کریمی ان کو خوش بھی کیا آقا جی نے۔ ایک دفعہ اتنی بھوک تھی تو وہ سوال بھی نہیں کرتے تھے، ابو بکر نظر آن سے کوئی بات چیت کی کہ شروع کر گھر تک جاؤں گا تو کھانے کا پوچھیں گے تو اس بہانے کھا بھی لیں گے۔ انہوں نے جو مسائل پوچھتے تھے پہلے ہی ختم کر دیے، پھر حضرت عمر ان کے ساتھ چلے، کچھ پوچھنے لگے، گھر تک جائیں گے، پھر گھر تک کوئی کسی کے جاتا ہے تو اس کو پھر کہتے چلو بھائی بسم اللہ کہتے ہیں نا، انہوں نے پہلے ہی ختم کر دیا۔ اب آقا جی کو سب کچھ پتا تھا، آقا جی آج دیکھا کہ پھر عاشق بیٹھا ہوا، ان کو لے کے چل دیے۔ دودھ کا پیالہ آیا، تو پہلے بھوکے تھے، پلٹ رہے تھے، تو کہا ابو ہریرہ کو یہ چند صحابہ ہیں 70 ان کو پلاؤ تھوڑا، اور یہ نہیں کہ ابو ہریرہ نے میں کتنے دن بھوکا میں 2 گھونٹ پی لوں، 2 گھونٹ میں بھی پی لوں، نہیں ایسے نہیں، لیکن دل میں ان کے تھا جو بعد میں انہوں نے بتایا۔ ابو ہریرہ نے کہا اب یہ پیالہ دودھ کا ہے اور یہ 70 صحابہ ہیں، یہ پی جائیں گے میرے لیے تو کچھ نہیں بچے گا، میں تو پہلے سے بھوکا ہوں۔ لیکن آقا کا ادب محبت نہیں بھولے، دل میں تھا کہ یہ پی جائیں گے تو میرے لیے کیا بچے گا، لیکن بات مانی۔ آقا نے اور دیکھا عاشق کتنا صبر کرتا ہے، جو محبت کرتے ہیں ان کو آزمایا بھی جاتا ہے، نہ سوچ کے عشق کوئی کار طفل ہے کہ کتنا برداشت کرو گے میری محبت میں، ماشاء اللہ دل میں تھا تو پی جائیں گے، اب چلو ٹھیک ہے جو کچھ آقا تو میرے میں گزار لیں گے۔ لے گئے، سب کو پلایا، سب نے پیا، لیکن نبی کریم کی برکتیں رحمتیں دیکھیں، وہ دودھ پیارا ویسے ویسا ختم نہیں ہوا، وہ قیامت تک بھی لوگ پیتے ختم نہ ہوتا، کیونکہ جس پہ نظر کرم کر رہے ہیں دیکھ رہی چیز کو ختم نہیں ہوتی، وہ ہاں ختم نہیں ہوتی۔ سب کو پلا کے آ گئے، تو اپنے عاشق سے انداز محبت کا باتیں کی، جو بھوک اور دودھ ہر چیز کو بھلا دے، ایسی بات کسی سے نہیں کی آپ نے جیسی ان سے کی۔ کیا بات کی؟ آقا کی ہستی آپ جانتے کتنی عظیم ہے، تو دودھ پلانے سے پہلے پتہ کیا کہا کہ میں رہ گیا اور تو رہ گیا، اب ہم دونوں ہیں، کتنی مٹاس، ہم دونوں ہیں، ہم دونوں ہیں، سب نے پی لیا، تو ہے اور میں ہوں، کیسی بات ہے نا؟ جب ایسے کہا کتنا ابو ہریرہ، اور پھر ان کے جو دل میں تھا ختم ہو جائے گا۔ آقا جی نے کہا پہلے خود نہیں، سب سے پیچھے پیا، آقا نے نہیں پیا، کہا پی لو، پھر حکم تھا، پیا، پھر کہا کافی ہے، کہا اور پی لو، اور پیا، کہا بس، کہا اور پی لو۔ یہ جواب ان کو دے رہے تھے کہ تم جو کہتے نا ختم ہو جائے گا، ریل چلا رہے تھے، اب ختم ہو گیا، پیو نا، کرو نا ختم، اندر اندر یعنی جیسے ایک دوسرے سے باتیں ہو رہی، سمجھ رہے ہو نا کہ تم نے جو ریل چلائی تھی، آقا کو تو سب پتہ ہے نا ختم ہو جائے گا، اب ختم کرو نا۔ کسی نے پھر کہا، بڑی مشکل سے پیا، پھر کہا پیو اور پیو، پھر انہوں نے قسم کھائی، میں نہ نہیں کہہ سکتا، قسم ہے اس ذات کی اس نے برحق مصطفیٰ نبی بھیجے ہیں، اللہ کی قسم جگہ نہیں ہے، بتاؤ میں کیا کروں۔ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيًّا، قسم کھاتا ہوں خدا کی جس نے برحق رسول آپ کو بھیجا ہے، اللہ جگہ
تو جواب دیا ختم ہو جائے گا، ختم کرو. انہوں نے کہا کیسی محبت کی بات کی، تو اور میں رہ گیا، پھر ان کو پلایا، پھر اتنی محبت کی. قسمت تھی نا، اور ہم کو تم لوگ ہیں، ان کے متعلق ہم کیا کہہ سکتے ہیں. چلیں جی، یہ محبت والوں کے واقعات ہیں. اندر سے بھی جانتے تھے، اور اس میں آزمائش میں ڈالا کہ بھوکا بھی اتنے دنوں سے، یہ پلٹیاں بھی کھاتا ہے. تو دیکھا کہاں تک یہ پلٹی، کہاں تک صبر کرتا ہے. تو دودھ منگوایا، یہ در پر ہی ہر وقت بیٹھے رہتے، سارے در پر تو نہیں رہتے تھے. کہا دودھ آیا ہے، اب تم ان کو پلاؤ. نہیں کہ تم پہلے پی لو، یا تم بڑے بھوکے رہتے، ان کو پلاؤ. بڑے خوشی سے چلے گا. یہ سوچ رہے تھے اب آج بھی معاملہ بس ایسے ہی رہیں گے. خوش تھے. پھر کہ پیو پیو پیو، بتاؤ. وہ جواب ان کو مل گیا، ختم ہو جائے گا. پھر کہا میں اور تو رہ گئے. کیسے جملے کہے، میں ہوں محمد مصطفیٰ اور میرے سامنے ہے ابو ہریرہ، ہم ایک دوسرے کے سامنے ہیں محبت والے. کیسا سکون بخشا، سبحان اللہ. چلیں رحیمی کریمی ہوئی ختم ان پہ، رحیمی کریمی ہوئی ختم ان پہ، رحیمی کریمی. اور شام کو جب روزے ہوتے تھے، صحابہ ساتھ دیتے تھے، جانے دیتے تھے. کبھی افطار کے لیے کوئی روزہ رکھتا تھا، کچھ ہوتا نہیں تھا. اور جان نثار اتنے، ہمارے تمہارے طرح حلوے والے مجنو تو نہیں تھے جیسے میں ہم اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں گھسیٹو، چوڑی چوٹی کا دور لگایا منحوس نے. ان کی لیٹی چوٹی کا دور لگایا ہوتا، آج تیرے پاس کچھ ہوتا. پھر پتہ کیا کہا ان کو، کوئی افطاری کرے، نہیں ہوتا تھا نا ان کے پاس. اور 24 گھنٹے پروانوں کی طرح کوئی تم میں سے افطاری کرے. آقا کی صحابہ کہا اس کے پاس نہ ہو افطاری کے لیے کچھ، کہا 2-3 پانی کے گھونٹ اتار لے افطاری ہو جائے گی. کچھ نہیں کر سکتے تھے، جنت کے کھانے کھلا سکتے تھے، خدا کی قسم. کہا 2-3 پانی کے گھونٹ اتار لے، ایسے فرماتے تھے. اور کبھی کھجور ہوتی تھی، کبھی جو افطاری کرے اور پانی کے گھونٹ اتارے تو ساری رات بھوکا ہی رہا ہوگا یا کچھ بتاؤ. لیکن آقا کے ساتھ تو ہم یہاں ان کی یادیں تازہ کرتے ہیں. ایسے تو ہم نہیں، یہ نہ ہو سکتے، نہ ہوگا ہم سے ایسے. اب جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، ہم لوگوں نے یہ نیا نظر نکالا ہے، ان کی یادیں تازہ کرتے ہیں. ایک دن کھجور سے کھانا کھاؤ، ایک دن سب کچھ کھاتے ہیں، یعنی دسترخوان پہ یہاں جو بھی رکھا، پکوڑے شکوڑے اور پتہ نہیں کیا اور یہ اور وہ. ہاں جی، روزہ کھولنا ہے، مہمانوں کی طرح سارا اکٹھا کیا ہوتا. یہ تو منع تو نہیں ہے. ایک دن افطاری ایسے ہوتی ہے رمضان میں. اور دوسرے دن ان کی یاد تازہ کرنے کے لیے وہ تو ایسے نہیں کھاتے تھے، ایسا ہوتا ہی نہیں تھا. کھجور سے روزہ کھولتے تھے، تو دوسرے دن کھجور سے روزہ کھولنا، پھر کھجور سے روزہ کھولنا، پھر کھجور اور کچھ نہیں. اور تیسرے دن یاد تازہ کرنی ہے. جیسے صحابہ کبھی کچھ نہیں ہوتے تھے، پانی سے روزہ کھولتے تھے. آقا جی کبھی گھر میں کچھ نہیں ہوتا تھا تو بھوکا ہی روزہ رکھ لیتے تھے، ایسے روزہ نیت کر لیتے. تو پھر تیسرے دن افطاری میں کہتے تھے ہم یہ طریقہ نہ کھجور رکھنا ہے نہ کھانا رکھنا ہے، بس پانی رکھنا، پانی سے روزہ کھولنا، تاکہ ان کی یاد تازہ رہے. وہ ایسے بھی کرتے تھے. ان پر ایسا وقت بھی آتا تھا پھر بھی آقا کے ساتھ وہ خوش تھے. تو ایسا کرنا اچھا ہے، ان کی یادیں تازہ کرنا فضول ہے؟ اچھا ہے. پتہ چلے ہم کتنے کمزور ہیں کہ واقعہ وہ اصل عاشق میں احساس پیدا ہوگا. تو میں آپ کو یہ وصیت کرتا ہوں، محبت کی حکم نہیں کرتا ہوں. کبھی بھی رمضان آئے، اپنے گھروں میں جو پرانے ہیں
ایک دن سارا کھانا کھائیں رکھیں اور دوسرے دن ان کی یاد تازہ کریں، ان کے پاس کھانے تو کھجور سے کھولیں، اور دوسرے دن پھر ان کی یاد تازہ کریں۔ کبھی کچھ نہیں ہوتا تھا تو آقا جی کہتے تھے پانی سے کھول لیا کرو۔ تو ایسے اپنی زندگی میں یہ نظام بنا لو، حکم نہیں ہے مشورہ ہے۔ تو پسند ہے آپ کو؟ اور جب تک زندہ کرتے رہو گے ان کی یادیں کہ خوش ہو جائیں، جانا کہ یہ ہماری یادیں تازہ کرتے ہیں۔ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہاں، تو اپنی زندگی میں جب تک آپ کی زندگی میں خدا برکت دے، تو رمضان جب آیا ہے تو پھر ایسا کیا کریں، ایک دن گھر میں ایسے، دوسرے دن ایسے، تیسرے دن ایسے، انشاءاللہ۔ رحیمی کریمی ہوئی ختم ان پہ، رحیمی کریمی ہوئی ختم ان پہ، رحیمی کریمی ہوئی ختم ان پہ، ریتا رحمتوں کی محمد محمد، ریتا رحمتوں کی محمد محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں ان کے جیسا شفاعت میں کوئی نہیں، ان کے جیسا شفاعت میں کوئی نہیں، ان کے جیسا شفاعت میں کوئی، حلیمی کا پیکر محمد محمد، حلیمی کا پیکر محمد محمد، حلیمی کا پیکر اتنا تھا، تھوڑا سا واقعہ کیوں، جتنے بھی واقعات ہیں کون کون سے سنا، ایک تھوڑا سا اس میں بولنا چاہیے۔ حلیمی کا پیکر، مال غنیمت آئے تقسیم کرنے لگے، ہر قسم کا آدمی ہوتا ہے۔ دیہات کے بھی تھے جو ناسمجھ لوگ تھے، بدو قسم کے، تو ایک بدوی قسم کا آیا، آقا کی چادر کھینچی زور سے اتنے کہ آقا کے لال نشان پڑ گیا، کہا ہمیں بھی دو، آپ کے باپ کا بال تو نہیں ہے، ایسا بولنا چاہیے؟ آقا جی کو ایسے بولا، جاہل تھا، دیہاتی تھے، کچھ نہیں کہا، کہا ملے گا مال مجھے، میں تجھے دوں گا، کمی نہیں کروں گا، اتنا علم، نشان پڑ گیا ادھر آقا جی، کچھ نہیں کہا۔ اور بھی ایسے واقعات ہیں۔ ایک اور آیا، اس کو کچھ آپ نے عطا کی، اس نے کیا ہے، انکار کیا اور بے ادب بولا۔ صحابہ سارے بیٹھے ہوئے تھے، سمجھدار بھی تھے، ان کو بڑا غصہ آیا، ان کے بعد ملے گا اس کو قتل کریں گے، ہم اس کو قتل کریں گے، چھوڑیں گے نہیں، اور قتل ضرور کرتے 100%، کیوں آقا نے کو پتا تھا قتل کریں گے، اور آقا نے یہ بات بتائی کہ تمہیں جو سوچا تھا میں نے تمہاری سوچ ختم کر دی۔ اس کو جلدی سے گھر میں لے گئے، جو کچھ تھی چیزیں بتائی، یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے، دیا، خوش ہو گیا۔ اس سے پہلے کہا آپ ایسے ہیں، اچھے نہیں ہیں، ایسے نازیبہ الفاظ استعمال کیے، کہا اب بتاؤ اب میں کیسا ہوں، کہ ماشاءاللہ آپ تو اب بہت اچھے ہیں، مجھے بڑے پسند آئے ہیں، اور تعریفیں کرنے لگا۔ آپ نے کہا جو مجھ سے تم اب کہہ رہے ہو میں تم کو پسند آ گیا ہوں اور تعریف کرتے، باہر چل کے یہ باتیں کر دو گے؟ کہا ضرور 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 کروں گا، لے چلے مجھے۔ باہر لے گیا اس کو، دیہاتی کو، بولا دیکھو تمہارا بھائی کیا کہتا ہے، اسے بڑی تعریف کی، کہا مجھے یہ ملا، یہ دیا یہ دیا، میں بہت خوش ہوں، اور بہت خوش سے گیا، تعریف کی آقا جی کی، ہاں جی، اور چلا گیا۔ آقا جی نے صحابہ کو سبق سکھایا، کیا سکھایا کہ جاہلوں پر رحم کرنا چاہیے۔ حلیمی کریمی سے پڑھا نا، تو اس کے متعلق بتاتا ہوں کہ حقیقت سے ہے یہ شعر آقا کے حق میں، حلیمی کریمی۔ تو آپ نے صحابہ کو کیا کہا اس نے بے ادبی کے الفاظ استعمال کیے،
میں نے اس کو خدا کے غضب سے بچایا کہ اللہ تعالیٰ کا غضب اس پر نہ آ جائے، اور اس کو میں اندر لے گیا، نوازا جو کچھ پھر سے پوچھا، پھر اس کو تمہارے سامنے لایا، اس سے تعریف کی، تمہارا غصہ ختم ہوا۔ اگر میں ایسے نہ کرتا تو تم اس کو قتل تو منہ کہیں نہیں ملتا، تم اس کو قتل کر دیتے۔ جب آقا نے کیا 100% ہی قتل کرتے۔ آقا کی زبان خدا کی زبان ہے، میں اس کو خدا کی زبان، خدا کے بھی غضب سے بچایا اور تمہارے قتل ہونے سے بھی بچایا۔ پھر اسی کا واقعہ کسی اور کا، جو دیا ہوا تھا، آقا جی کہتے ہیں اٹھائیں اس کو اور میرے اونٹ پہ رکھیں۔ علی بھی کہے آقا نے کچھ نہیں کہا میں نبی ہوں، اس پر خدا کا کہا میں نبی ہوں۔ پھر صحابہ کو کہا اٹھا کے لے جا، تو اس نے کہا ہم سن کے آئے تھے محمد مصطفیٰ بڑے حلیم کریم ہیں، آپ واقعہ بڑے حلیم کریم ہیں، حیران کچھ نہیں کہا آپ نے۔ پھر اس کا سامان صاحب بتاؤ، تو حلیمی کریمی ایسا اخلاق کسی میں ہوگا، ایسی عفو ہوگی؟ ہاں جی، جس خدا نے بھی تعریف کی، انک لعلی خلق عظیم۔ اگر عظیم کوئی اخلاق کے زمانے میں ہے کوئی ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ، اتنے حلیم کریم تھے۔ بسم اللہ، حلیمی کریمی یاد آئی تو تھوڑا تھوڑا سناتا جاؤں انشاءاللہ۔ ایک صحابی کو تکلیف سی ٹانگ میں چلے مشکل، تو اس نے اس سے پوچھا کہ میں اس سے بات کروں، کہا تم کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے، سچ بتا دو۔ اس نے آقا جی کا نام زور سے لیا، محمد مصطفیٰ، یا محمد، وہ در چلی گئی۔ صحیح حدیث میں ایسے آپ کے تذکرے کرتے تھے صاحب۔ اگر بازار میں کوئی کام کرتا تھا ان میں سے بیچنے کا، تو کام کرتے کرتے پھر کام کو چھوڑ کے پھر آتا تھا دروازے مسجد پہ، پھر دیکھتا تھا کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ کے دل ٹھنڈا کر کے پھر چلا جاتا تھا بیچنے۔ بعض صحابہ صفوں میں بھی ایسے ہی تھے، پیچھے نہیں کھڑے ہوتے تھے، یا اس کونے میں، تو نماز کو آدمی صفے ٹھیک کرتا ہے نا، تو اس طرف دیکھتا ہے بھائی امام ادھر، تو آقا جی پھر جس طرف دیکھتے تھے تو ان کو صورت نظر آ جاتی تھی، اس طرف دیکھتے تھے۔ بعض صحابہ جو کونوں میں کھڑے ہوتے تھے، ابھی صفے ٹھیک کریں گے پھر چہرہ شریف گھمائیں گے ایسے، تو ہم دیکھ لیں گے، ایسے ایسے ایسا جنون تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کی باتیں ماننے لگ جائیں نا، آپ کو بھی تھوڑا تھوڑا ایسا ہو جائے گا۔ کیسے؟ مطلب کہ آقا جی کا نام دیکھیں گے نا، ابھی تو ایسا نہیں شاید کسی کو ہوتا ہو، تو آپ تازگی محسوس کریں گے، جیسے ایسے ہوگا آپ کو جب ان کی باتیں مانیں گے۔ آپ داڑھی بھی تھوڑی بہت رکھ لیں، نمازوں کو قضا نہ کریں، جس چیز کو آقا جی پسند کرتے ہیں وہ پسند کریں، بیویوں کے ساتھ سختی، ان کو مارنا، ان کو ذلیل کرنا نہ کریں۔ آقا جی کہتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو بیویوں سے اچھا نرم سلوک کرے۔ انا خیرکم لأہلی، میں اپنے گھر والیوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا ہوں۔ جیسے عورتوں کو غیرت ہوتی ہے، کسی کی گھر سے کوئی آیا کھانے کی چیز، حضرت عائشہ کے پاس سے آپ کا نمبر تھا اس وقت، تو حضرت عائشہ نے دیکھا دوسری بیوی نے کچھ بھیجا ہے کھانے کی چیز، تو آ کے ہاتھ مارا، آقا کے ہاتھ میں جو پلیٹ تھی وہ پلیٹ زمین پر گر گئی، آقا نے کچھ نہیں کہا، اور خود آقا جی جھک کر اٹھا کے رکھ رہے تھے۔ بیویوں کو جھڑکنا، بیویوں کو مارنا، سختی نہ کریں۔ اگر ان سے محبت کرنا چاہتے ہو
فخیرکم، تم میں اچھا وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا رویہ کرے. انا خیرکم لأہلی، میں اپنے گھر والیوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا ہوں. اور بھی ایسے واقعات ہیں. اگر آپ چاہتے چیز نصیب ہو تو آپ ایسے معاملات کریں جو آقا جی کو پسندیدہ ہوں، گھر والوں کے ساتھ، مہمانوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، کہ نبی کریم ایسا پسند کرتے ہیں. ہاں جی، پھر ان کی نظر کرم تمہاری طرف آئے گی، تو جب ان کا نام آپ سنیں گے یا دیکھیں گے آپ کے دل میں انشاءاللہ تازگی آئے گی. آپ کہیں گے ایسے دل کو محسوس ہونے لگے. تو انشاءاللہ کرو گے؟ اگر دل سے نکلے محمد محمد، اگر دل سے نکلے محمد. آقا جی نے کہا اپنے غلام کو، نوکر کو 70 دفعہ دل میں غلطی کرے معاف کرو. بتاؤ، یہ پیر بھائی آپس میں ایک دوسرے کو رکھتے ہیں، سختی کرتے ہیں. ایک ہے ظالم یہاں، پتہ مسلمان ہے، کافر ہے، 8-10 سال سے عہد کیا ہوا ہے. جو بھائی کے پاس نوکر ہوتا ہے بڑی سختی سے کام اس سے لیتا ہے. جو چیز نہیں کرنے کی ہوتی ہے، ضروری نہیں، اس وقت اس پر سختی کرتا ہے. بڑا دل خراب ہوا میرا، کیا تو نے وظیفے پڑھنے ہیں؟ آقا جی کہتے بد اخلاق میں سے دور تر رہے گا، جس کا اخلاق اچھا ہوگا قریب تر ہوگا. پھر تیرے طریقت میں تیرا پیر بھائی ہے. ہاں جی، پھر آقا کی تم تعلیم سنی ہے، وہ ظالم اتنی سختی کرتا ہے. میرے پاس شکایت ہے، میں نے کہا تو چھوڑ دے، کسی اور کے پاس چلا جائے. اس بخت کو کیا نصیب ہوگا جو نبی کریم کا بھی اس کے پاس احترام نہیں ہے، احساس نہیں ہے، اتنی سختی کرنا. ہاں جی، ایسی آقا جی کا نوکر کو 70 دفعہ دل میں معاف کرو. آقا جی انسان نہ کر سکے چپ ہو جائے، لیکن مانے ضرور ان کی بات. میں سعودیہ میں تھا، ایک تھا بیچارہ، وہ ڈر کے مارے، اس نے سنا وہ وظیفوں میں لگا ہوا تھا، آقا سے محبت کرتا تھا. اس نے ڈر کے مارے نوکرانیوں کو سب کو نکال دیا. پتہ بھائی ایسے ٹھیک ہے. کیا کریں ہم لوگ یار. میں نے کہا پھر محبت کرنی آسان ہے؟ نہ سوچ یہ عشق کوئی کار طفل ہے. ہاں، کہ ان کی باتوں کو اپنانا چاہیے. میں نے کہا حکمت اختیار کر لو، رکھ لو، ایسے نہ کرو، معافیاں مانگتے رہو. جب ہو جائے غصے میں پھر بولو توبہ توبہ استغفر اللہ توبہ. کچھ صدقہ کر دو، خیرات کر دو. پھر اس کو رکھوایا کہ نوکر بھی رکھو اور ماسیاں یا کوئی رکھتے ہو سعودیہ میں. میں نے کہا گھر میں مشقت ہوگی، بیوی کو مشقت ہوگی، کوشش کرو، جو غلطی ہو جائے معافی مانگ لو، گاڑی چلتی رہے گی انشاءاللہ. ہاں کیا کریں، ہم لوگ اتنا ہو نہیں سکتے. ہو سکتے ہیں، بڑا مشکل ہے. لیکن نیت کرے کہ میں نیت کرتا ہوں، نہ کرے یہ کہ میں کمزور ہوں، معافی مانگوں گا، کوشش کروں گا. ہاں چلیں. دل سے نکلے محمد محمد، اگر دل سے نکلے محمد محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی عذر کی وجہ سے میں چاہتا ہوں ساری رات بیٹھوں. تو میں جو کلمات جو سے کہتا ہوں پسند کرتا ہوں، اور کبھی ڈر کے مارے نہیں بھی کہتا ہوں، کبھی کہتا ہوں کہہ لینا چاہیے تو کوئی بات نہیں. باقی یہ ختم کر لیں گے وہ کلمات محبت کے. میں کہتا ہوں جو آقا جی کو عرض کرتے ہیں کہ آپ ہم پہ نگاہ کرم کریں، بھیک مانگتے ہیں، وہ کلمات میں کہوں گا تو آپ بھی کہہ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. یا وجہ اللہ، یا وجہ النبی، یا وجہ اللہ، یا وجہ النبی، یا وجہ اللہ، یا وجہ النبی. دخیل اللہ ثم دخیلکم، دخیل اللہ ثم دخیلکم، دخیل اللہ ثم دخیلکم. وصلی اللہ علی سیدنا محمد.